دوستوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کو میسیج ملا ہوگا کہ میرا خطبہ ہے آج رمضان غم بانٹنے کا، غم خاری ہمدردی کا مہینہ، غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ میں جو باتیں بتا رہا ہوں سب باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی، لیکن یاد دلانا ہمارا فرض ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، انسان کا لفظ ہی نسیان سے تعلق ہے، اس کا روٹ ورڈ، تو انسان بھول جاتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے نا سب سے پہلے، فنسی آدم ونسی اولاد، حدیث میں ہے کہ آدم بھول گیا، ان کے بچے بھی بھول گئے۔ کیا بھول گئے ان کے بچے؟ دو ڈرائیور ایک گاڑی نہیں چلا سکتے، بیوقوف عقل مند سب مانتے بات کو، مانتے دو ڈرائیور ایک گاڑی نہیں چلا سکتے، دو بادشاہ برابر کے ایک ملک میں نہیں ہو سکتے، دو کیپٹن ایک ٹیم میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وائس کیپٹن ہو سکتا ہر جگہ، لیکن جب دنیا کا معاملہ آ گیا تو دو ہو سکتے بولتے، یہ بھول گئے۔ آدم علیہ السلام کے بچوں سے اللہ لیا تھا، دیکھو میں ایک ہی ہوں، وہ ہر جگہ وہ قاعدہ یاد ہے ان لوگوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ آ گئے تو کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ تو انسان بھول جاتا، تو یاد دلانے کے لیے دلیل پیش کرنا پڑا میرے کو۔ میرا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غم خاری، لوگوں کی ہمدردی اور غم خاری۔ میں بولا تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ بولے آپ لوگ جاہل ہیں بول کے بولے اللہ تعالیٰ، ہاں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، مانگتے نہیں، اور اگر آپ ان کو پہچان کے ان کو پیسے نہیں دیے تو آپ جاہل ہیں بولے اللہ تعالیٰ۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ جاہل ہے۔ میں بولا تو مجھ سے لڑنے آتے آپ لوگ، آئندہ خطبہ رکانے کی کوشش کرتے، پیارے مولانا چھوڑ دو۔ اللہ بول رہے ہیں بات، یحسبهم الجاہل لا یسألون الناس الحافا، شریف لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، حالات نے ان کو مجبور کیا، وہ ضرورت مند ہو گیا، لیکن مانگتے نہیں۔ لا یسألون الناس، نہیں مانگتے۔ یحسبهم الجاہل، جاہل کیا سمجھتے ان کو؟ جو جاہل نہیں، عقل مند ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دیندار ہیں، وہ سمجھ جاتے کہ بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ میں سناتا ہوں، کیسا سمجھتے دیکھیے آپ۔ ابو ہریرہ بولے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک سے گر جاتے تھے، تو پوچھیں گے بول کے کسی سے نکلتے مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک سے دو سے مسئلہ پوچھتے، مسئلہ بتا کے گھر تک جا کے چھوڑ دیتے، تو واپس آ جاتے ہیں۔ وَكَانَ اتقاہم ابو بکر، بولے ابو بکر بہت زیادہ اللہ والے بندے تھے، وہ عقل مند تھے۔ وہ مسئلہ پوچھے، ابو بکر کو معلوم، ابو ہریرہ کو میرے سے زیادہ معلومات ہے، 24 آورس اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے، مسئلہ پوچھتے ہوئے گھر تک چلے گئے، تو ابو ہریرہ میں سمجھ گیا یہ کھانا کھا کے جائیے بول کے بولتے، تو اس وقت ابو ہریرہ گواہی دیتے، اتقاہم ابو بکر، مسئلہ پوچھتے آ کے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں تو دوسرے انداز سے پوچھتے، آپ سے بچے کی شادی ہے، تھوڑا قرض ہے، بچے کو جواب نہیں ملا، یا ایسا اشارے دیتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں اشارے تو اللہ تعالیٰ بولے آپ جاہل ہیں، آپ کو صاحب علم یا ایک عقل مند کی گواہی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ تو میرے دوست، میری بہنیں، آج سے آپ لوگ تھوڑا سا سینس کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون ہے ہماری سوسائٹی میں جو ہاتھ تو نہیں پھیلاتے ہیں لیکن ان کو ضرورت ہے۔ سڑک پہ رونے والے کو ہمارے پر ہمدردی آ جاتی ہے، لیکن بلک بلک کے اللہ کے سامنے رونے والے کی احساس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، یہ ہماری جہالت ہے۔ گھروں میں اندازہ ہوتا ہے ہم کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے اندازہ۔ اگر آپ یہ بولیں گے مجھے نہیں معلوم بولے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، آپ سینس نہیں کرے تو جاہل بولا۔ آپ سوسائٹی میں جو آپ جن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، رشتہ داریاں جن کے ساتھ آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، جانوروں کے لیے نہیں پیدا کیا۔ جانوروں کے پاس رشتہ داری کا پرواہ تصور نہیں ہوتا ہے، جانور کو ماں، بہن، بھائی، چچا، کزن یہ نہیں ہوتا، یہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ انسانوں کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو نعمت بنا کے انسان بنا کے بنایا، اس کو ہٹا ہٹا کے جانور بننا چاہتا ہے۔ رشتہ داریوں کو توڑنے والے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انسانیت کی ایک صفت اور خصوصیت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عہدہ مرتبہ دیا تھا نا، وہ اس کو نکال کے وہ کیا کرتے ہیں،
لڑ کے جھگڑ کے اختلافات کر کے رشتے توڑ کے اللہ کو بہت تکلیف دہ، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ رشتہ داری جوڑنا، تو آپ کے رشتہ داری میں، دوستوں میں، سوسائٹی میں آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے چیزیں، اور آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے دوست اور بھائی، دوسری بات، پہلی بات تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جاہل بولتے ہیں، بدماش بولتے ہیں. اب جاہل بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ تو ادب سے بات کرتے ہیں نا. بدماش اس بات وہ تو چھوٹے لفظ ہو جاتے، وہ بڑا لفظ بول دیا اللہ تعالیٰ کہ بیوقوف، نادان. یعنی مطلب جانوروں کو علم نہیں ہوتا، انسانوں کو علم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ فضیلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بولے، فرشتے اعتراض کرے کیسا آدم کو ہمارے اوپر درجہ؟ بولے علم آدم الاسماء کلها. بولے چلو ٹھیک ہے، مقابلہ ہو جائے. کس کا مقابلہ ہوا؟ طاقت کا. کس کا ہوا؟ علم کا مقابلہ ہوا. تو آدم علیہ السلام جیت گئے. ہاں بتا دیے، اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے ان کو. تو میرے دوست، اسی لیے اگر کسی کو جاہل بول دیا جائے نا، تو اس کو کوئی دوسری بھی گالی دو نا تو وہ چھوٹی ہلکی ہے. وہ جاہل بولے تو بہت بڑی گالی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو آج کل قبول کر لینے کے لیے شاید تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ بچائے. جہالت عام ہوتے جا رہی ہے. میرے حال جو مسئلہ میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. اپنے پڑوسی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان میں سینس کرو، اور ان کی ضرورتوں کو جتنا ہو سکتا ہے پوری کرو. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ہمارا پر حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کوئی احسان نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، بات یاد رکھیے. آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والا بنایا، نہ کہ اللہ تعالیٰ چینج کر دے سکتے ہیں نا. ایک سیکنڈ سب ختم ہو گئے نا. بادشاہتیں ختم ہو گئی، نواب سب ختم ہو گئے. 1947 48 میں جو ہے نا پولیس ایکشن ہوا تھا حیدرآباد میں. 48 سے پہلے حکومتوں پہ تھے، 48 کے بعد سڑکوں پہ تھے. پھر اس کے بعد پوری حویلیاں بکنے لگیں، ساری حویلیاں. پورا حیدرآباد ان کی ملکیتوں میں تھا. آج جاب کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. وہی زمینیں جس پہ ان کی بادشاہتیں ہوتی تھی، وہاں پہ یہ لوگ ایک گز زمین بھی نہ ملی. کوئی یاد میں بولنے والی بات ہو گئی. اب یہ تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا، جو بوڑھے لوگ ہیں ان سے ملیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جن محلوں پہ اور جن دیوڑیوں پہ ٹھہر کے لوگ ایسا سکے نیچے ڈالتے تھے، وہ 48 کے بعد پھر وہی لوگ نیچے ٹھہر کے سکوں کے انتظار میں تھے. میں کوئی پرانی باتیں نہیں بول رہا ہوں، نئی باتیں جو آپ کے باپ دادا دیکھے ہوں گے. تو میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے جب دینے والا بنایا نا تو اس کا خیال کرنا ہے. یہ مہینہ ہے وہ غمخواری کا. اور میں بولتے چلوں، میرے ساتھ اگر آپ آئیں تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو 50 کلومیٹر حیدرآباد سے 100 کلومیٹر دور چلیں گے ہم لوگ. اللہ کی قسم، صحیح واقعہ، جھوٹ نہیں. 50 کلومیٹر چلیں گے. یہاں پہ ہم لوگ بدہضمی ہو جا رہی حدیث کھا کھا کے، حلیم کھا کھا کے، افطار پارٹیاں کر کر کے. 50 کلومیٹر چلو. لوگ مائنس میں، کان میں کام کرتے ہیں، پتھر پھوڑنے کا کام کرتے ہیں، 1 کلومیٹر سے پانی لے کے آتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں. بولے صاحب روزہ رکھے تو پھر یہ پتھر پھوڑنے کا کام کریں گے کون؟ اور اگر کام نہیں کریں گے تو شام میں کھانا کھائیں گے کیسا؟ تو روزہ رکھیں گے تو کھانا نہیں، کھانا کھائیں گے تو روزہ نہیں رکھیں گے. اب دونوں ہی آپشن ہے اس کے سامنے. اب پتہ نہیں میرے مسلمان یہاں پہ شہر حیدرآباد میں کھا کھا کے جو ہے نا پریشان ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو سحری اور افطار کی ضرورت ہے. بہت دور نہیں، بہت نزدیک، 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر. آپ اندازہ کیجئے میرے دوست کہ اب ہماری افطار کی پارٹیاں قیامت کے دن ہمارے لیے نام اعمال میں آئیں گی یا اللہ تعالیٰ؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا پہلے اسے معاف کرنا، سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا. میں تعلیم سے تعلق رکھتا ہوں تو سمجھا کے عادی ہو گیا ہوں لوگوں کو بولنے کے لیے کہ دوسروں کا خیال نہیں کرنا یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے یہ؟ انسان خیال کرتے ہیں. اور اس میں مومن کیا ہوتا ہے؟ اللہ والا بندہ. میرے نبی نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم من بات شبعان وجارہ جائع. صحیح حدیث ہے، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں یہ حدیث ہے. جو آدمی کا پڑوسی بھوکا ہے اور یہ پیٹ بھر کے سو جاتا ہے تو اس کے ایمان پہ کوسچن مارک ہے. اس کے ایمان پہ کوسچن مارک ہے. یہاں تو ہمارے سگے بھائی، سگے بہنیں، سگے رشتہ دار
صحیح بات ہے، میں دوسرے لینے والوں کے متعلق آج نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ بھی میں بیان کروں گا کہ لینے والوں میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں، صحیح بات ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ایک موضوع کو آج کور کر لیں، دینے والے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ آپ کے پاس مال ہے نا، آپ کے پاس مال ہے، دنیا والے جو بھی سمجھیں جو بھی کریں، مومن بندے بچوں بیٹھ جاؤ، والدین کی ذمہ داری ہے، پلیز ڈسٹرب نہ کریں، دین کی باتیں عبادت کی باتیں ہوتی ہیں۔ 5 سال سے پہلے کے بچوں کو آپ اسکول نہیں بھیجتے تو مسجد بھی مت لائیے آپ، جب بچے سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں مسجد کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وفی اموالکم حق معلوم، دیکھو آپ کے پاس پیسہ ہے تو یہ پیسے میں صرف آپ کا ہی حق نہیں ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ کہتے ہیں للسائل والمحروم، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، ان کا بھی حق ہے۔ صحیح بات ہے، آپ کما رہے ہیں، لیکن کمانے کے لیے جو عقل کی، جو محنت کی، جو سوچ کی، جو فیسلٹیز کی، جو گائیڈنس کی ضرورت تھی نا، یہ آپ کی ڈگریاں یا آپ کی صلاحیتیں نہیں، اللہ کے فضل سے آپ کو پرووائڈ ہوئی تھیں۔ صحیح بات ہے، آج کچھ بن گیا آپ، لیکن اللہ چاہتے تو دوسروں کو بھی بنا دیتے، اللہ چاہتے تو وہ فیسلٹیز آپ کو ہٹا دیتے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو محتاج ہے، جو مانگنے والے ہیں، جو غریب ہیں، آپ کے مال میں ان کا حق ہے۔ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حدیث میں ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ کسی کے پاس فضل ما، سفر میں تھے، کہا کہ کسی کے پاس اگر ایکسٹرا پانی ہے، ایکسٹرا سواری ہے، ایکسٹرا یہ ہے، کچھ بھی ہے، تو کہا کہ دوسرے کو شریک کرو۔ تو صحابہ کہنے لگے، ہم کو ایسے محسوس ہونے لگا، حدیث کے الفاظ، صحابہ کے فیلنگ اللہ کے رسول کے بار بار یاد دلانے سے ایسے محسوس ہونے لگا کہ ہمارے پاس اگر ایک چیز بھی زیادہ ہے تو اس میں ہمارا حق نہیں ہے، اس میں دوسروں کا حق ہے، ایک چیز بھی زیادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست، یہ مسلم معاشرہ تھا، یہ مسلم محبت تھی، یہ مسلم کمیونٹی تھی، یہ ہماری سوسائٹی تھی، یہ ہمارا کلچر تھا۔ آپ سوچو ایسا کلچر رہے گا تو وہ لوگ دنیا میں عزت سے بھی رہیں گے، اخلاق سے بھی رہیں گے، ترقی پہ بھی رہیں گے۔ اب میرے کو بولنا پڑتا ہے چیزیں سمجھانے کے لیے، بعض لوگوں کو شکایت ہوتی، مولانا بعد میں جا کے مینجمنٹ کو شکایت کر دیتے، مولانا کچھ بھی بول دیتے بھائی بول کے، لیکن حقیقت ہے۔ آپ دیکھ سکتے کیا، میں نہیں دیکھا، آپ دیکھیں کیا کبھی سکھ کو مانگتے ہوئے پیسے کہیں دیکھیں آپ؟ جین کمیونٹی کے کسی آدمی کو مانگتے ہوئے دیکھیں آپ؟ ہاں، برہمنوں کو مانگتے ہوئے دیکھیں آپ؟ کیوں نہیں بھائی، یہ بھی تو وہی کمیونٹی ہے جہاں ہم جی رہے ہیں۔ ان کی کمیونٹی کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بندہ مانگے گا تو ہماری پوری کمیونٹی کیا ہوگی؟ بدنام ہوگی، بے عزت ہوگی، ان کو فکر ہوتی ہے اس کی۔ یہ تو دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ آسمانوں والا ہم کو ڈبل دیتا، ٹبل دیتا، انلیمیٹڈ دیتا، سب کچھ دیتا، لیکن کمیونٹی کو بھول گئے ہم لوگ، جو اس کمیونٹی کے لیے جینے والی بات تھی۔ تو میرے دوست، میری بہنیں، میں ابھی آپ کے اوپر نہیں آیا، آپ کے موضوع پہ وہ بھی میں آتا ہوں انشاءاللہ، تھوڑا ٹائم مل گیا تو للسائل والمحروم، میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سونے کا احد پہاڑ بنا کے دے دیتے بولے، اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو ہم لوگ خلفائے راشد اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرح کمپلیٹ زندگی گزارے وہ لوگ، اس لیے راشد، ورنہ بادشاہ تو بہت لوگ تھے۔ آج کے 14 ممالک، 14 کنٹریز، ایران، عراق، سیریا، فلسطین، لبنان، ایجپٹ، سودان، یہ سب ہے نا، قطر، کویت، اس پہ سب پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اکیلے تھے، لیکن حصیر پہ سو جاتے تھے، اسی لیے ہم ان کو بولتے کہ خلیفہ راشد۔ جب ان کے پاس سونا آیا، چاندی آیا، دولت آئی، پیسہ آیا، سب کچھ آیا، تو نہ ان کی بلڈنگیں بڑی ہوئی، نہ ان کے کپڑے تبدیل ہوئے، نہ ان کے گھر تبدیل ہوئے، سب ویسے ہی تھا، کیونکہ معلوم تھا ان کو کہ یہ تبدیل ہوگا تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایمان ان لوگوں کا بڑھتا رہا، لیکن ان کی بلڈنگیں بڑی نہیں ہوئی۔ اور ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں لوگ
تھوڑا باہر جا کے آتے آپ سمجھ جاتے پیسہ آ گیا، بلکہ آپ کہاں دیکھتے ان کا پیسہ، آپ ان کے دعوتوں میں پیسہ آ گیا. کیا ہمارا بھائی امریکہ میں ہے بھائی، پہلے گلف میں جاتے تھے، آج کل USA کی بات چل رہی. کہاں ہے بھائی ہمارے بھائی باہر ہے، باہر بھائی تو کیسا پتہ چلنا لوگوں کو؟ دعوت، اس کے بعد گاڑیاں، اس کے بعد کپڑے، یہی ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ادا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ادا کی اس کا حق کیا ہوا؟ میرے بھائی سوچنے کی بات ہے. عزت انسان کو تنہا نہیں ملتی، اس کی کمیونٹی کے ساتھ ملتی ہے، اس قوم کے ساتھ ملتی ہے. اسی لیے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا کہیں پسینہ گرتا ایک قطرہ تو صحابہ کی گردنیں گننے کے لیے تیار ہو جاتی تھی وہاں پہ. لیکن میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بندہ آیا آ کے بولا اللہ کے رسول بھوکا ہوں کئی دنوں سے. تو اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس بھیجتے ہیں ایک گھر میں، جاؤ بھائی کچھ آؤ. تو بیوی کا جواب ملتا اللہ کے رسول کھانے کے لیے سوائے پانی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. لیس فی البیت الا الماء. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بیوی کے عائشہ کے گھر میں کا مسئلہ تھا یہ؟ تو بولے دوسرے کے جاؤ، تیسرے کے پاس جاؤ، سب جگہ سے یہی جواب آ رہا. کیا جواب آ رہا؟ لیس فی الماء الا الماء، صرف پانی. اب آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی، میں نہیں سمجھا سکتا آپ لوگوں کو کہ پانی پہ بھی روزہ ہو سکتا، پانی پہ بھی دن گزر سکتا، بول کے میں نہیں سمجھا سکتا آپ لوگوں کو. میں ترکیہ میں جہاں زلزلہ آیا ان لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں. افغانستان پہ جہاں کنٹینیوس 2 مہینے تورا بورا ویسے علاقوں میں بمباری ہوئی نا، ان کو سمجھا سکتا ہوں پانی پہ بھی زندگی گزر سکتی ہے. یہ تو مجبوریاں تھی، لیکن نیک لوگ اپنی زندگیاں پانی پہ بھی گزار لیتے تھے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لکھ دیے، ابھی 99 میں 2000 میں انتقال. پرانی باتیں بولے تو یہ مولانا لوگ ہمیشہ پرانے بولتے آپ لوگ، اس لیے میں نہیں بول دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے لکھے 40 دن میں صرف پانی پہ زندہ تھا بول کے لکھے، انہوں پانی پہ بھی زندہ رہتے. تو حدیث کے بعد حدیث ہم لوگ الٹا سیدھا سمجھ گئے. ہم لوگ ایک حدیث میں ہم لوگ حیدرآباد میں عام طور سے، گاؤں میں دوسرا طریقہ ہے. حیدرآباد کا کیا ہے؟ افطاری بولے تو کیا سنت کیا ہے؟ افطاری کس سے کرنا سنت؟ کھجور بولے تو ایک کھجور کھا لے کے اس کے بعد بریانی دبا کے دیتے رہنا آدھے گھنٹے تک، پھر افطار تراویح کے بعد بھی آ کے دینا. یہ ہم لوگ سمجھ گئے، ایسا نہیں ہے حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطاری بولے تو روزہ کھولنا ہی نہیں، روزہ ڈنر کھانا. تھوڑے کھجور کھا لیتے ختم مسئلہ، 4-6 کھجور ہو گئے تو ختم بھائی. ہم لوگ کیا سمجھ گئے بولے تو سنت بولے تو ایک کھجور کھا لینا بس، بقیہ سب چلتے رہتا. نہیں، غلط. افطر علی تمرات، حدیث میں کیا ہے؟ تھوڑے سے کھجور پہ کیا ہو جاتا آپ کا؟ تھوڑے کھجور، کلو 2 کلو بھی نہیں، تھوڑے کھجور پہ کیا ہو جاتا آپ کا؟ افطار ہو جاتا. آپ بولیں گے وہی حدیث میں او حسا حسوات من الماء. عجیب کیسی تھی وہ؟ وہی لوگ حکومت کر سکتے بھائی، یہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، لیڈ نہیں کر سکتے کمیونٹی کو. جو لوگ کھانے میں لگے رہتے ہیں نا، وہ لوگوں کا دماغ کام کیسے کرے گا؟ حسا حسوات من الماء. sometimes he had just few dates, sometimes تھوڑے کھجور خلاص وہ پورا دن ختم ہو گیا آپ کا. بعض دفعہ حسا حسوات من الماء، صرف چند گھونٹ پانی پی لیتے اور وہ کیا ہو جاتا؟ آپ کا افطار ہو جاتا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ روزہ کھولنا کھجور سے، کھجور نہیں ملے تو پانی سے، مطلب پانی پی لے کے پھر شروع ہو جانا. یہ ہم لوگ بولے، ایسا نہیں. اللہ کے رسول پانی ختم. بہرحال روزہ انسان کو بھوک کا احساس دلاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا کھانے کا انداز اور رہنے کا انداز، میں اس سے پہلے بھی ایک بات بولا تھا کہ غیر مسلمین کو انڈیا میں، دوسری جگہ کا تو مجھے نہیں معلوم، ایٹ لیسٹ وہ لوگ کیا سمجھتے بولے تو رمضان بولے تو مسلمان کیا کرتے؟ بہت کھاتے اور طرح طرح کا کھاتے. 2 سال پہلے ہمارے گھر میں ایک برتن دھونے والی تھی، وہ بازو لوگوں سے میرے سے پوچھ رہی تھی، بازو لوگوں کے متعلق سے، کیونکہ وہ بلڈنگ میں سب کے پاس برتن دھونے جا رہی تھی. اب ہر
फुल डबल बर्तन रमजान में। बोले तो रमजान में तुम लोग डबल डबल खाते क्या, पूछ रहे आके मेरे से। अब मैं क्या उसको जवाब दूं, मेरे साथ हुआ ये वाकया। सफर करके आते लोग बाहर से, जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, रमजान है भी, चलो फूड ब्लॉगर्स, ये पिक्चर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े खजूर खा लिए, वो खत्म, और थोड़ा इफ्तार कर लिए, पानी पी लिए, खत्म, पानी कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद वो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, अंसार में कोई है जो उसकी मेहमान नवाजी करे। आप बोलेंगे वो लोग गरीब थे बोल के समझेंगे आप लोग, इसीलिए बोल दिया मैं, 14 मुल्कों पे हुकूमत थी उन लोगों की, जहां पे आप आज आपके कंट्री से हुकूमतें थी। तो आप बोलेंगे फिर पैसा किधर जाता था? पैसा इसलिए कि उनकी बस्ती में कोई फिर गरीब नहीं रहता था, कोई फकीर नहीं रहता था, कोई मांगने वाला नहीं रहता था, सही है ना, नहीं रहता था। और जिस जमाने में इस्लाम जहां जहां पहुंचा है, 80 साल में, सिर्फ अल्लाह के रसूल के बाद 80 साल में, लिख लो जरा सा, आपकी हिस्ट्री डिलीट होते जा रही। काश के हमारे मस्जिदों में हिस्ट्री के क्लासेस शुरू हो जाते, क्योंकि दूसरे लोग तो नहीं पढ़ाएंगे ना हमारी हिस्ट्री, कम से कम हम तो पढ़े ना हिस्ट्री। वो भी एक मसला है, मस्जिदें हमारी जो है ना लॉक कई को होती, ये भी एक तकरीर करने की जरूरत है। तो हिस्ट्री में 80 साल में इस्लाम सूडान, अल्जीरिया, अल्जायर, शनाकित, सेनेगाल, मैं नॉर्थ अमेरिका में घूम रहा हूं मैं, सेनेगाल, फिर उसके बाद मोरक्को, उसके बाद स्पेन, 80 साल में चले गया था, इंडिया तक सब। उसके बाद से वो इलाके कम हुए, ज्यादा नहीं हुए। क्यों कम हुए? वो तो पानी खजूर पर रहते थे ना, जो पैसा एक्स्ट्रा रहता था सब किधर जाता था? किधर जाता था? मदरसे, मस्जिदें, कुरान, हदीस, तालीम, तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब खाने में नहीं लगा देते वो लोग। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने बयान फरमाया, मन फत्तरा साइमन फलहु अज्रुहु मिन गैरि अन यनकुज़ ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ। देखिए, रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है, 12-14 घंटे, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, झूठ भी नहीं बोलना, लड़ना भी नहीं, लेकिन एक टाइम का खाना खिला दिया 25-50 रुपए में, एक टाइम की बिरयानी पेट भर एक आदमी को खिला दिए तो पूरे दिन का सवाब मिल जाता। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये बताना चाहते थे कि अल्लाह के मोहताज बंदे, ज़रूरतमंदों को पेट भर दो, ये तुम्हारे रोज़े रखने के बराबर है। तो लोगों को रोज़ा खिलाने का मकसद मेरे दोस्त ये नहीं है कि खजूर खिला दिया आप, सवाब तो आप खजूर नहीं, गुटली भी खिलाओ सवाब होता, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन रोजेदार को इफ्तार कराने का मतलब ये होता है कि पेट भर उसको क्या कराना, एक मील देना रोजेदार को। तो अगर एक मील का हम लोग इंतजाम करें किसी का, तो उस दिन पूरे रोजे रखने का सवाब मिलता। तो इसीलिए कोशिश करना ये चाहिए कि रमजान में जो लोग रोजेदार हैं, कोई भी हो, लेकिन खुसूसी तौर से जो लोग मोहताज हैं, उनके घर में चूल्हा सुलगना चाहिए, ताकि वो रोज़ा रख सकें और फिर वो अल्लाह की इबादत कर सकें, एक फ़र्ज अदा कर सकें। और अल्लाह के बंदे जितना अल्लाह की इताअत गुजार होंगे, याद रखो मेरे दोस्त, अल्लाह ताला ने साबित किया है, ऐसे ही नहीं कि हम लोग खाली बोलते हैं। लौ आमन अहलुल कुरा वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। जब आप लोग ईमान लाके अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएंगे तो आसमानों के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देंगे आपके लिए बरकतों के। तो हमको सच्चा मुसलमान बनने की ज़रूरत है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा मुसलमान बने तो अल्लाह ताला आसमानों के दरवाजे हमारे लिए खोल देते हैं, हमारे लिए दरवाजे खोल देते हैं अल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये है कि रोज़दारों को और ख़ुसूसी तौर से जो मोहताज हैं उनका ख्याल करना चाहिए। ऐसा हो कि कोई आदमी भूख की वजह से, कमी की वजह से, परेशानी की वजह से रोज़ा ना छोड़ दे, इसका इस उम्मत को फिक्र करना चाहिए। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, थोड़ी सी बातें और बयान करते हुए, खुसूसन हमारे माशरे में नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैआ,
دیکھو بھائی، نیکی آپ دنیا کے لیے کرتے یا اللہ کے واسطے کرتے آپ؟ ہاں، جب اللہ کے واسطے کر رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے اس کا بدلہ اٹھا کے رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، نیکی کرتے ہوئے چھوٹی ہے بڑی ہے نہیں سوچو، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ۔ اللہ کے رسول عورتوں کو، اسپیشلی عورتوں کو، چونکہ عورتوں کو بڑی فکر رہتی لوگ کیا بولیں گے بول کے، اسی لیے اللہ کے رسول بولے تصدقنا، آیا عورتیں ہو تم لوگ صدقہ خیرات کرتے رہو، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، ایسا نہ سوچو کہ بھئی یہ کم ہے، یہ ہے، اگر کھجور نہیں تو کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح، لیکن اس کو بھی تم لوگ اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، ڈائریکٹلی کلیئرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، حقیر مت سمجھو نیکی کو۔ اللہ آپ کے پیسوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور آپ کے جذبے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو بشق تمرہ، تصدقنا ولو بشق تمرہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی لیے میرے دوست ایسا نہیں سوچو کہ میں زیادہ دینا چاہیے، بڑا دینا چاہیے، بہت دینا چاہیے، کچھ بھی، کبھی بھی، کیسے بھی، کتے کو پانی بھی پلائے تو جنت اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی برا سمجھتا ہے آپ کے ہدیے کو، آپ کے گفٹ کو، آپ کے روزے کے افطار کو، تو اس کو سمجھنے دیجئے اس کی غلطی ہے۔ عائل مستکبر، جس کے پاس نہیں ہو پھر بھی وہ جو ہے نا بڑاپن محسوس کرتا ہے تو جہنمی ہے، حدیث میں ہے، وہ حدیث میں ریسیورز کے متعلق میں بات کر رہا ہوں آج میں، غلط ہے وہ۔ اچھا، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیان فرمایا کہ عورتیں جب کچھ پکاتی ہیں تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر شوربہ زیادہ کر کے اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج تکبر نے، خود غرضی نے اور سیلفشنس نے اور انڈیویجل لائف سٹائل ہمارے کلچر کو ختم کر دیا، ورنہ یہ ہمارا کلچر تھا کہ گھر میں کوئی اچھا سالن پکتا تو بازو بھیجا دیتے، سالن تو دور کی بات ہے، کسی گھر میں اگر پھول کا درخت ہوتا، گلاب کا، موتیا کا، زیادہ پھول لگتے تو بھی پڑوسیوں کے پاس بھیجا دیا جاتا۔ معلوم ہے یہ بات کہ 5 روپے میں باہر مل سکتے ہیں، لیکن 5 روپے میں پھول مل سکتے ہیں، پیار اور محبت اور مسکراہٹیں اور اخلاقی تعلقات اس کو نہیں خرید سکتے آپ۔ تو جب کسی گھر سے اگر ایک کٹورا سالن آتا ہے یا ایک کچھ پھول آتے ہیں یا کچھ گفٹ آتا ہے تو مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پہ رب العالمین کو خوش کرنے والی بات ہے کہ رب العالمین ہم مل کے رہتے ہیں، ہم انسانوں کی فکر کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کی فکر کرتے ہیں، دوستوں کی فکر کرتے ہیں، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو بفرسن شات، ایک حدیث میں ہے کہ دیکھو تم لوگ ہدیہ دیے تو ہدیہ قبول کرو، ہدیہ کو رد نہیں کرو، لا ترد الہدیہ، ہدیہ کو رد کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، جو بھی ہے عزت سے قبول کرنا، اس لیے کہ ویلو ہدیہ کا نہیں ہے، سینٹیمنٹس کا ویلو ہے، وہ جذبات کا ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے، وہ آپ کی عزت کرتا ہے، وہ آپ کی قدر کرتا ہے، اور کوشش یہ کیا کہ کچھ آپ تک پہنچا کے اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنے تعلق کا اظہار کر سکے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو آپ نے ایک زندگی بھر کے ایک رشتے کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازے کو روک دیا آپ نے، اور جب ہمارے دل دور ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جب تک تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ حدیث میں ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تحابوا، محبت نہیں کرو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تہادوا وتحابوا، کچھ دیتے لیتے رہو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، کچھ تہادوا وتحابوا۔ تو اسی لیے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی خیال کریں اور لینے والے بھی کوئی اس کی پرواہ نہ کریں کہ کتنا ہے، یہ غمخواری اور غم گساری دوسروں کے خیال کرنے کا یہ معنی ہے۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بڑی توجہ دلائی۔ دیکھو نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، لا الہ الا اللہ بولتے ہیں اپنے لیے،
ٹھیک ہے نا، پرسنل معاملہ ہے یہ. لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھی اپنے لیے، لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے کا خیال کرتے رہتے ہیں جو بندہ دوسروں کا خیال کرتا رہتا ہے اپنے مخلوقات میں سے. تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھیں گے نان مسلمس میں، چاہے وہ کرسچنس ہو، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں کے پاس بھی چیریٹی ان کے دین کا ایک حصہ ہے، سوشل ورک ان کے دین کا ایک حصہ ہے. پرسنل لائف الگ معاملہ ہے، لیکن چیریٹی میں اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی اور ان کی کامیابی ہوگی. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں، یہ بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، صدقہ خیرات کرنے سے جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں اللہ تعالیٰ کی لوگوں کو وصول ہوتی ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ مثالیں دیتے ہیں کہ غیر مسلم بھی جو ہے نا صدقہ خیرات کر کے عزت کی زندگیاں اللہ سے پا لیتے ہیں، چاہے اس دنیا میں ہی کیوں نہ ہو. میرے دوستوں اور بھائیوں، دیکھیے، اسلام اور مسلمان ہونا ایک پرسنل معاملہ ہر ایک کا، لیکن سوسائٹی کے ساتھ جینا یہ سوشل معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے ایک سکسیسفل سوسائٹی کے جیسا زندگی گزاریں. اور یہ ساری چیزوں کے لیے ہم کو اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین کی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی مسلمان بنا دے جیسا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اللہ کے رسول کے طریقے پہ، سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.